کہتے ہیں جی کوئی شخص کسی کی دعوت کرتا ہے اور دعوت کے پہلے ختم شریف دلواتا ہے. یہ ختم شریف جو ہے یہ تو خالص بدعت ہے. باقی کھانے کی دعوت کا کوئی حرج نہیں، لیکن پتہ ہوگی اسی طرح ختم دلواتا ہے تو ایسی دعوت نہیں کھانی چاہیے، بدعت کی تائید ہوتی. اور یہ بدعات ہیں ختم کبیر اور ختم صغیر اور سارے. اور پتہ نہیں لوگوں کی عقل کو بھی کیا ہو جاتی ہے کہ پیسے ہمارے ہیں، چاول ہمارے ہیں، ثواب مولوی کے پاس ہے، وہ ختم کبیر اور صغیر پڑھے گا اور پھر جناب ہم کھانا شروع کریں گے. سب بدعات ہیں. یہ مولوی حضرات نے اپنے پیٹ کے لیے راستے بنائے ہیں، کیونکہ ایسے تو تم بھی کبھی کھانا نہیں دیتے نا، تم نے کبھی پوچھا؟ تو اب لازمی بات ہے وہ بیچارہ ایسے ہی کرے گا نا. وہ ایک کہتے ہیں نا جی کہ اپنا ایک مولوی کو بلایا نکاح پڑھانے کے لیے. اس کا خیال یہ تھا کہ بڑے آدمی ہیں تو مجھے نکاح پڑھانے کے اچھے خاصے پیسے دیں گے. جب نکاح ختم ہو گیا تو انہوں نے 10 روپے پکڑا دیے. اب وہ کیا کرے بیچارہ، لیکن مولوی بڑا تیز تھا تو اس نے وہیں کھڑے کھڑے 2 رکعت نماز شروع کر دی اور پڑھا والضحیٰ ترٹ والنکاح واللیل اذا سجا ترٹ والنکاح. وہ ساری وہ مولوی صاحب کیا انہوں نے کہا پیسے نہیں دیے تو میں اپنا نکاح توڑ رہا ہوں. اور انہوں نے منت کی 1000 روپیہ دیا، جان چھڑائی بھی نکاح تو نہ توڑو. مولوی پھر یہی کرتے ہیں، کبھی کلمہ شریف، کبھی ختم شریف، کبھی قرآن خوانی، کبھی آیت کریمہ، کبھی 11ویں شریف، کبھی 12ویں شریف، کبھی امام جعفر کے کونڈے. یہ سارے پیٹ کے مسئلے ہیں، اقتصادی مسئلہ ہے. اس لیے ان مولویوں کو کبھی تم نے بھوکا مرتا دیکھا ہے؟ مل آنر بھوکا ہو جائے گا، یہ مولوی کبھی نہیں ہوگا. اس کا تو ساری دنیا کے گھروں میں حصہ ہے. یہ کہاں سے بھوکا ہوگا؟ لیکن یہ کھانا ناجائز ہے، باقی تیری مرضی. کسی چیز کی تحلیل اور تحریم جو ہے اس کا اختیار صرف اللہ. اس کا اختیار نہ انبیاء کو ہے، نہ ملائکہ کو ہے، نہ اولیاء. اللہ نے جن چیزوں کو حلال فرمایا ہے وہ بھی ذکر ہے، اور جن کو حرام فرمایا ہے وہ بھی ذکر. اب ایک مسئلہ یہ سمجھیں کہ تحریم کا کیا معنی. اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ جانور ہم نے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا ہے، عقیدتاً حرام ہے، وہ تو کافر ہے. جو اللہ کے حلال کو حرام کر کے یہ عقیدہ ہے تو کافر ہے. ایک تحریم ہے کہ عقیدہ تو نہیں ہے لیکن اس نے کسی غصے میں آ کے کہہ دیا تو یہ بھی ناجائز ہے، لیکن آدمی اس سے کافر نہیں ہوتا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہوئے تھے اور ان کو کہا کہ میں نے ماریہ قبطیہ کو اپنے اوپر حرام کر دیا، یا میں نے شربت اصل شہد کی شربت بہت شوق سے حضور پیتے تھے، میں نے حرام کر دی ہے. تو اس پر اللہ کا عتاب آیا، سورۃ تحریم نازل ہوئی کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. آپ کیسے اس چیز کو حرام کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ تب تغی مرضات ازواج کا، اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے. آپ ہرگز ایسا نہ کریں. تو جب حضور کو اللہ کے نبی کو حرام کرنے کا اختیار ہے، کسی اور کو کیا. اچھا ایک یہ ہے کہ وہ اس نے نہ عقیدے میں حرام سمجھتا ہے، نہ اس نے غصے میں حرام کیا ہے، کہ بلکہ کسی بیماری کی وجہ سے وہ نہیں کھاتا. جیسے شوگر والے میٹھا نہیں کھاتے، یہ گناہ نہیں، مجبوری ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو کئی چیزیں استعمال نہیں کرتے تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. لیکن کافروں نے اپنے بنائے ہوئے تھے کہ جی یہ بحیرہ ہے، یہ صاحبہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ حام ہے، یہ ہمارے بتوں کے لیے ہے، اور اس میں اللہ کا حصہ بھی ہے. لیکن جو اللہ کا حصہ ہے اس کا ثواب تو ہمارے بتوں کو بھی پہنچتا ہے.
اور جو ہمارے بتوں کا حصہ ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا. تو اس قسم کے عقیدہ رکھنا جو ہے یہ بالکل حرام ہے اور آدمی اسلام سے نکل کے کفر میں جا پڑے. ایک بات. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فَلْيُرَا أَثَرَ نِعْمَتَكَ عَلَيْكَ. اللہ نے اگر نعمت دی ہے تو اللہ کی نعمت کا یہ بھی شکر ہے کہ آدمی اچھے کپڑے پہنے، اچھا لباس پہنے، اچھی شکل رکھے، غسل کرے، آرام سے اپنے بال رکھے ہیں تو بالوں کو بنائے، بالوں کی خدمت کرے، ان کا حق ادا کرے. یہ بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ اللہ نے نعمت بھی دی ہے اور وہ فقیروں کی طرح کر رہا ہے، یہ بھی ناجائز ہے.